توشہ فوجداری کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے توشہ کیس میں وارنٹ گرفتاری بھی معطل کر دیے۔ ہائی کورٹ کا سابق وزیر اعظم کو کل عدالتی وقت میں ٹرائل کورٹ پیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے عمران خان کا رضاکارانہ پیشی کا بیان حلفی بھی تسلیم کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عمران خان کو کل عدالت پیش ہونے کا موقع دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کل شام 6 بجے عدالت پہنچیں۔ انتظامیہ اور پولیس پیشی کے لیے حفاظتی اقدامات کرے۔ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان حفاظتی ضمانت میں پیشی کے لیے 5:30 بجے کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں مقرر ہوئیں۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود، اینٹی رائٹ فورس بھی تعینات۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5:30 بجے طلب کیا تھا۔ پی ٹی آئی 14 اور 15 مارچ کو درج مقدمات کی تفتیش، وارنٹس کی تکمیل اور سرچ وارنٹس کے لیے تعاون کرے گی۔ پنجاب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق طے پایا کہ جلسہ 21 مارچ کو ہوگا۔ ڈی سی لاہور کو باقاعدہ درخواست دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر پی ٹی آئی کے جلسے کی درخواست کو قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے ایس ایس پی عمران کشور فوکل پرسن ہوں گے، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے شبلی فراز اور علی خان کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ عمران خان کو سہولت دینے والوں کی باقیات موجود ہیں۔ زلمے خلیل زاد کے بیان کے بعد اب پتہ چلا کہ عمران خان کا گاڈ فادر کون ہے۔ پورے پنجاب کی پولیس ڈان کو پکڑنے میں لگی ہے۔ مریم نواز کی لاہور میں سابق وزیر اعظم پر تنقید سے بھرپور پریس کانفرنس، کہا زمان پاک میں دیکھ لیا کہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کیا ہوتا ہے۔ جو حرکتیں 4-5 دن سے ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھیں۔ بینچ فکسنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ زمان پاک میں ریاست کے خلاف کھلے عام بغاوت ہوئی۔ عمران خان نے ریاستی ریٹ چیلنج کی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دیا جائے۔ ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندانی طور پر دہائیوں سے نون لیگ سے وابستہ اور میرٹ پر امیدواروں کو ٹکٹیں دی جائیں گی۔ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو نون لیگ جیتے گی۔ انتخابات پرامن ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ چیف سیکریٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کا پرامن اور بروقت انعقاد بھی الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت کی مشکلات کا بھی ادراک ہے۔ مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے جلد مناسب فیصلہ دیں گے۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبے کی امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ انتخابات کے دوران پاک فوج اور ایف سی کی تعیناتی انتہائی ضروری ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ رواں سال اب تک 118 دہشت گردی کے واقعات میں 100 شہادتیں اور 275 افراد زخمی ہوئے۔ باقی ملک کی نسبت خیبر پختونخوا کی صورتحال بہت خراب ہے۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا نے پولیس لائنز میں خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی شوکت عباس نے کہا کہ پولیس لائنز حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور یہ حملہ کالعدم ٹی ٹی پی الاحرار گروپ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس لائنز حملے کے ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر کو ٹریس کر لیا ہے۔ امتیاز خان کو سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیا۔ امتیاز خان اور خودکش حملہ آور نے افغانستان کے ایک مرکز میں تربیت لی۔ ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ کا نام غفار عرف سلمان ہے۔ ماسٹر مائنڈ غفار واقعے کے دن خودکش حملہ آور سے رابطے میں تھا، جبکہ خودکش حملہ آور کا تنظیمی نام کاری ہے۔ ملک میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں ممکنہ اضافے کے خدشے کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ محکمہ صحت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور سمیت پنجاب میں رش والے مقامات پر ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ محکمہ صحت پنجاب نے تمام اسپتالوں میں بھی ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ ایئرپورٹس پر ہر اہم شخصیت کا سامان چیک ہوگا۔ ایف آئی اے نے وی وی آئی پی پروٹوکول دینے پر پابندی لگا دی۔ ایف آئی اے حکام کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا کہ امیگریشن عملہ کسی بھی اعلیٰ شخصیت کو پروٹوکول نہیں دے گا۔ ذرائع کے مطابق سامان چیکنگ نہ ہونے سے سمگلنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مراسلے میں مزید کہا گیا کہ ایف آئی اے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں معمولی بہتری۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 71 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 71 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا منفی دن رہا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس میں 314 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 41,380 پر بند ہوا۔ پی ایس ایل 8 میں آج ایک اور سنسنی خیز جوڑ پڑے گا۔ ایونٹ کے دوسرے ایلیمینیٹر میں آج لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا مقابلہ ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کل فائنل میں ملتان سلطان سے ٹکرائے گی۔ میچ آج شام قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز پہلے ایلیمینیٹر میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 12 رن سے شکست دے دی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 183 رنز کے جواب میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ برطانیہ نے سرکاری ڈیوائسز اور موبائل فونز میں چین کی اپلیکیشن ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی لگا دی۔
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को खदशा है कि चीनी हुकूमत बरतानिया के सरकारी डिवाइसेस के जरिए हसास मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है। बरतानिया के काबीना वजीर का कहना है कि बरतानिया के सरकारी डिवाइसेस में टिक टॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जा रही है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। दूसरी जानिब टिक टॉक ने चीनी हुकूमत को हसास मालूमात तक रसाई करने से मुतल्लिक बरतानिया के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। मॉडल अदाकारा और मेज़बान इफ़त उमर ने दावा किया है कि मरियम नवाज़ ने अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, वो कुदरती तौर पर ही इतनी खूबसूरत हैं। इफ़त उमर ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि वो मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि PDM की हिमायत करती हैं। इफ़त उमर ने कहा कि अगर हुकूमत की इजाज़त देने वाली कुव्वतें वाकई ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने दें तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में टेक्नोक्रेट हुकूमत को गैर हकीकी जमहूरियत भी करार दिया। उनका कहना था कि अगर मरियम नवाज़ खूबसूरत हैं तो इमरान खान भी हैंडसम है, वो अलग बात है कि वो बूढ़े हो चुके हैं।